السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جنید سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید اے ای کلاس۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے آج کے اس ویڈیو کو، آج کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے کان عمیر فی حیرۃ و حزن۔ یہاں سے آج ہم سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آئیے بغیر کسی دیری کے شروع کر لیتے ہیں۔ تو کان عمیر فی حیرۃ و حزن شدید وهو لم يبلغ سن القتال ولكنه يحن إلى الشهادة وإلى الموت في سبيل الله ويحن إلى الجنة ويراها غير بعيدة ولكن كيف يصل إليها. كان عمير في حيرة وحزن شديد. كان عمیر فی حیرۃ، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کانا تھے، کانا مانے تھے، کانا یکون مانے ہونا، کانا یکون مانے تھا، کانا یکون مانے ہوگا، یہ سارے معنی آتے ہیں کانا یکون کے۔ تو کانا عمیر، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ حضرت عمیر کون ہیں؟ عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص کے برادر، بھائی۔ تو کانا عمیر، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تھے، فی حیرۃ، حیرت کا مطلب ہوتا ہے تعجب، حیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعجب۔ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تعجب میں تھے، حیرت میں تھے، وہ حزن اور غم میں تھے، غم میں تھے، شدید زیادہ۔ تو کان عمیر، حضرت عمیر رضی اللہ عنہ تھے، فی حیرۃ تعجب میں، وحزن شدید، اتنا کا ترجمہ کریں گے وحزن شدید۔ وحزن شدید کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ گہرے غم میں تھے، گہرے غم میں۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ گہرا غم۔ کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ گہرا غم، گہرا غم، گہرے غم میں تھے۔ حیرت کا مطلب کیا کریں گے؟ تعجب، حیرت میں تھے اور گہرے غم میں تھے۔ اتنی بات کلیئر ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد ہے ہوا لم یبلغ سن القتال، وہ نہیں پہنچے تھے، ہوا لم یبلغ، وہ نہیں پہنچے تھے، بلغ یبلغ باب نصرہ سے آتا ہے، کس سے آتا ہے؟ باب نصرہ سے آتا ہے۔ ہوا لم یبلغ، وہ نہیں پہنچے تھے، سن القتال، لڑائی کی عمر تک۔ قتال مانے لڑائی، سن کا مطلب ہوتا ہے عمر، ایج۔ وَلَمْ يَبْلُغْ سِنَّ الْقِتَالِ، وہ لڑائی کی عمر تک بھی نہیں پہنچے تھے، بلغ یبلغ، یہاں لکھ لیں گے بلغ یبلغ، باب نصرہ سے آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ وہ لڑائی کی عمر تک بھی نہیں پہنچے تھے، وَلَكِنَّهُ يَحِنُّ إِلَى الشَّهَادَةِ، لیکن وہ شوق رکھتے تھے، حن یحن مانے شوق رکھنا، وہ شوق رکھتے تھے، حن یحن، باب ضرب سے الا کے ساتھ۔ لیکن وہ شہادت کا شوق رکھتے تھے، وَإِلَى الْمَوْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت کا شوق رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں موت کا شوق رکھتے تھے۔ یہ بات بھی آپ کیا رکھیں گے؟ یاد رکھیں گے، وَإِلَى الْمَوْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو لَكِنَّهُ میں جو ضمیر ہے، وہ ضمیر یہ لوٹ رہی ہے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف۔ حن یحن میں ایک ضمیر ہے ہوا، وہ لوٹ رہی ہے اس ہا ضمیر کی طرف، اور یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت عمیر کی طرف۔ تو کل ملا کر کے جو اس کا فاعل بن رہا ہے وہ کون بن رہا ہے؟ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بن رہے ہیں۔ وَيَحِنُّ إِلَى الْجَنَّةِ، اور وہ شوق رکھتے تھے جنت کا، حن یحن کا جو فاعل ہے وہ حضرت عمیر ہے۔ وَيَرَاهَا غَيْرَ بَعِيدَةٍ، اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے دور، قریب سے ہی، غیر مانے علاوہ، بعید مانے دور، دور کے علاوہ مطلب قریب سے، تو اس کا ترجمہ کریں گے قریب سے، اور وہ اس کو قریب سے دیکھ رہے تھے۔ رآ یا را مانے دیکھنا،
اور جو یہاں پر جو یہ ہا ضمیر ہے یرا، یہ یراہا، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ جنت کی طرف لوٹ رہی ہے، یراہا جنت کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ اس کو دیکھ رہے تھے، کس کو؟ جنت کو، اور وہ جنت کو دیکھ رہے تھے غیر بعیدۃ قریب سے ہی، ولیکن کیف یصل الیہا، لیکن وہ کیسے پہنچیں گے؟ الیہا اس کی طرف، کس کی طرف؟ جنت کی طرف، کہ وصل ایسے معنی پہنچنا، پہنچنا، تو یہاں پر لکھ لیں گے آپ وصل یصل معنی پہنچنا، الا کے ساتھ آتا ہے، الا کے ساتھ، ولیکن کیف یصل الیہا، لیکن وہ اس کی طرف کیسے پہنچیں گے؟ جنت کی طرف، اولم یبلغ سن القتال، وہ ہوا، اور جبکہ وہ لم یبلغ نہیں پہنچے ہیں، بلغ یبلغ مانے پہنچنا، وہ جب تک پہنچے بھی نہیں ہیں سن القتال لڑائی کی عمر تک، سن القتال کا مطلب قتال کی عمر، لڑائی کی عمر، قتال کا مطلب یہاں پر ہے جہاد، جہاد کی، سوری جہاد کی عمر تک، جہاد کی عمر تک نہیں پہنچے، کل ذالک ثقل علی عمیر، کل ذالک یہ ساری باتیں، کل ذالک یہ ساری باتیں، ثقل بھاری محسوس ہوئی، ثقل یثقل، ثقل یثقل مطلب ہوتا ہے بھاری، بھاری محسوس ہونا، کل ذالک ثقل یہ ساری باتیں بھاری محسوس ہوئی، علی عمیر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے اوپر، علی عمیر، علی عمیر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ ساری باتیں بھاری بھرکم محسوس ہوئیں، وکان قلبہ صغیرا اور ان کا دل تھا صغیرا چھوٹا، چھوٹا، وکان قلبہ صغیرا اور ان کا دل چھوٹا تھا، فبکا تو وہ رو پڑے، ان کا دل چھوٹا تھا، کان قلبہ، قلب یہاں پر ہے مضاف، کیا ہے؟ مضاف، ہا ضمیر ہے یہاں پر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے بن گیا کانا کا اسم، کانا کا کیا بن گیا؟ اسم یعنی مبتدا، اور صغیر اس کی بن گئی خبر، تو قلب، قلب کی جو خبر ہے وہ صغیر ہے، تو قلب مضاف، ہا ضمیر جو ہے یہاں پر جو یہ ہا ضمیر ہے یہ مضاف الیہ ہے، یہ لوٹ رہی ہے حضرت عمیر کی طرف، تو ان کا دل چھوٹا تھا، وکان قلبہ صغیرا ان کا دل چھوٹا تھا، فبکا تو وہ رو پڑے، تو رو پڑے، ولم، ولما اور جب، لما، ولما بکا عمیر، لما کا مطلب جب ہے یہاں پر، لما کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جب، لما کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ جب، ولما اور جب، اور جب کیا ہو گیا؟ بکا روئے، بکا یبکی، بکا یبکی کا مطلب ہوتا ہے رونا، بکا یبکی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رونا، تو بکا یبکی مانے رونا، باب ضرب سے آتا ہے، اور لیکن جب وہ روئے، یعنی کون؟ حضرت عمیر روئے، رق، رق مانے نرم پڑنا، تو نرم پڑ گیا، لہو ان کے لیے، رق یرق رقتن مانے نرم پڑنا، تو رقہ نرم پڑ گیا، لہو ان کے لیے، کن کے لیے؟ حضرت عمیر کے لیے، کیا نرم پڑ گیا؟ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، قلب، قلب رسول اللہ، اللہ کے رسول کا دل نرم پڑ گیا، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رقیقاً، رقیقاً کا مطلب ہوتا ہے نرم دل، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیقاً، اللہ کے رسول کا دل نرم تھا، رقیقاً نرم تھا، رفیقاً، رقیقاً، رقیقاً نرم تھا، رفیقاً رحم دل تھا، رفیقاً کا مطلب، رفیقاً کا مطلب رحم دل، رحم دل تھا، فاجازہ چنانچہ، اس فا کا ترجمہ کریں گے یہاں پر چنانچہ،
فَأَجَازَهُ چنانچہ اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی، اس کو کس کو؟ حضرت عمیر کو رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دے دی۔ تو اجازہ میں جو ضمیر ہے ہوا وہ لوٹ رہی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اجازہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ والی وہ ضمیر یہ مفعول بن رہی ہے اور یہ لوٹ رہی ہے حضرت عمیر کی طرف۔ تو اجازہ کی ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے، اجازہ ہو میں ہو ضمیر جو ہے وہ مفعول بن رہی ہے۔ اس طرح سے چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کر لیں گے۔ اس کے بعد ہے لا تسألوا عن فرح عمیر، مت پوچھئے، لا تسألوا مت پوچھئے، مت سوال کریے، عن فرح عمیر حضرت عمیر کی خوشی کے بارے میں، حضرت عمیر کی خوشی کے بارے میں مت پوچھئے، وسرورہ اور ان کی خوشی کے بارے میں۔ فرح مانے خوشی، سرور کا مطلب سرور، اور ان کی خوشی اور ان کے سرور کے بارے میں مت پوچھیے۔ لما کب؟ لما اجازہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے آقا نے ان کو اجازت دے دی۔ فکأنما نال تذکرۃ الجنہ، فکأنما تو گویا ایسا ہو گیا، گویا کانما نے گویا، کأنما کا مطلب ہوا گویا، کأنما کا مطلب ہوا گویا، تو گویا ایسا ہو گیا، نالا نالا جیسے انہوں نے حاصل کر لیا ہو، تذکرۃ الجنہ جنت کا ٹکٹ۔ تو تذکرتن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تذکرتن کا مطلب ہوتا ہے ٹکٹ، ٹکٹ، جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیا ہو۔ وخرج عمیر مع اخیہ ومع المسلمین، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نکلے مع اخیہ اپنے بھائی کے ساتھ، مع اخیہ اپنے بھائی کے ساتھ نکلے، ومع المسلمین اور مسلمانوں کے ساتھ نکلے، وکلہم کبار واقویاء، کلہم اور وہ سب کے سب، کلہم وہ سب کے سب، کلو مانے تمام، ہم ضمیر جو جا رہی ہے ہم نے جمع کی ضمیریں جا رہی ہیں مسلمانوں کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ وکلہم اور وہ تمام کے تمام مسلمان، کبار بڑے تھے، وَأَقْوِيَاء اقویاء، قویون کی جمع اقویاء، قویون اس کی جمع آتی ہے اقویاء مانے طاقتور، اور وہ سب کے سب طاقتور تھے۔ وَكَانَ كَمَا أَرَادَ، وَكَانَ اور ایسا ہی ہوا، كَمَا أَرَادَ جیسا انہوں نے چاہا، وَكَانَ اور ایسا ہی ہوا، كَمَا أَرَادَ جیسا انہوں نے چاہا۔ فَقَدْ قُتِلَ شَهِيدًا فِي الْغَزْوَةِ اور وہ شہید ہو گئے غزوے میں۔ قتل یقتل مانے قتل کرنا، یہاں پر یہ ہے مجہول، قتل مطلب ان کو قتل کر دیا گیا شہید کے طور پر، شہیدن شہید کے طور پر قتل کر دیا گیا، مطلب وہ شہید ہو گئے، مجہول ہے۔ فقد قتل شہیدن تو وہ شہید ہو گئے، فی الغزوہ غزوے کے اندر۔ وسبق کثیر من الشبان والشیوخ اور وہ سبقت لے گئے، کثیرن بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے آگے بڑھ گئے، من الشبان نوجوانوں میں سے، والشیوخ اور بوڑھوں میں سے، یعنی بہت سے بوڑھے اور نوجوانوں سے وہ آگے بڑھ گئے۔ رضی اللہ عن عمیر اللہ تعالی راضی ہو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وارضاہ اور ان کو راضی بھی کر دے، اللہ راضی ہو حضرت عمیر سے، وارضاہ اور ان کو راضی بھی کر دے، مطلب خود بھی راضی ہو جائے اللہ تعالی اور ان کو راضی بھی فرما دے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، یہ سبق تھا جس میں ہمیں بتایا گیا کہ صحابہ اکرام اور ان کی اولادیں، ان کی جنریشن کتنا شوق رکھتی تھی جہاد کا، اپنی آخرت کا، قربانی کا، دین اسلام کی سربلندی کا، ان کا کتنا بڑا عزم تھا کہ وہ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے، نہ کہ محکوم بن کے زندگی گزارے۔ ان کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا، شانتی کو پھیلانا، لوگوں میں بھائی چارہ پیدا کرنا، سکون، ہمدردی، محبت، اخوت، علم سازی، کردار سازی، علم پروری، اور ایک ایسے فیکٹرز کو قائم کرنا سماج کے اندر کہ جس سے پوری دنیا خوش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سبق ہمارا ہو گیا ہے ختم۔ انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں ہم سبق شروع کریں گے الحنین الی الشہادہ کا پارٹ 2۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔